السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بلکہ اکثر شہروں میں آئی فلو کا مرض دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہر گھر میں ایک دو مریض اس کے ہیں۔ یہ مرض کوئی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلے 1971 میں بھی آیا تھا۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند ماہنامہ دارالعلوم شمارہ اگست 1981 میں لکھتا ہے کہ دارالعلوم میں آشوب چشم کی تکلیف۔ دارالعلوم دیوبند 23 جون۔ دارالعلوم میں کچھ عرصے سے آشوب چشم کا مرض وبائی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ تقریباً 300 سے زائد طلباء اس مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ صحت مند اور تیماردار طلباء پر بھی یہ صورتحال اثر انداز ہو رہی ہے اور تعلیم پر اس کا کافی اثر پڑ رہا تھا۔ ان حالات میں ارباب انتظام نے اس مسئلے کی اہمیت کو محسوس کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پر کچھ عرصے کے لیے تعلیمی اداروں کو تعطیل دے دی جائے۔ اس لیے 23 جون 1971 سے 1 جولائی 1971 تک دارالعلوم کے تمام تعلیمی اداروں میں باضابطہ تعطیل کر دی گئی اور ختم تعطیل پر حاضری ضروری قرار دی گئی ہے۔ دفتروں کا کام بند کیا جانا دشواری کا باعث تھا، لیکن کارکنان دفاتر بھی چونکہ اس مرض سے کم و بیش متاثر تھے، اس لیے ان کے بارے میں مناسب صورت یہ کی گئی کہ جو حضرات کارکنان اس مرض میں مبتلا ہوئے انہیں ان 10 دنوں تک اسپیشل رخصت دی گئی ہے جو ان کی استحقاقی رخصتوں پر اثر انداز ہوگی۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند کا 1971 اگست کا شمارہ تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ 1971 میں بھی یہ دارالعلوم میں یہ مرض پھیلا تھا اور اس سے دارالعلوم کے بہت سے طلباء متاثر ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ اب اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور 2023 ہے اور تقریباً 53 سالوں کے بعد اب بھی ملک میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، آمین۔ اب جان لیتے ہیں مختصر لفظوں میں کہ اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے اپنی آنکھوں کا۔ تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی پر بہت زیادہ اہتمام کیا ہے اور اپنی امت کو بھی اس کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھلیں، اور اسی طرح غسل کے وقت، وضو کے وقت سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھلا جائے۔ اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ اس سے بچاؤ کے لیے، آئی فلو سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے وقت پر اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں، آنکھوں کو بار بار نہ چھوئیں، اپنے آس پاس صفائی رکھیں، اپنی آنکھوں کو سمے سمے پر دھوئیں۔ اگر باہر جانا زیادہ ضروری ہے تو کالا چشمہ پہن کر جائیں۔ اس سے متاثر شخص سے آئی کانٹیکٹ بنانے سے بچیں، اور جس کے اندر یہ لکشن پائے جائیں اس شخص کا بیڈ، تولیہ یا کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ اس طرح ٹی وی، موبائل سے دوری بنائے رکھیں۔ تو یہ اپائے ہیں، یہ طریقے ہیں جو آج کی سائنس کہتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ صفائی کا اہتمام رکھیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے، صفائی ایمان کا ایک جز ہے، اس لیے ہمیں صاف صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے، آمین۔